بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 36 بعنوان ہیلووین۔ ناظرین، سیلم جو کہ امریکہ کا پہلا دارالخلافہ بلکہ پہلا شہر ہے، اس مقام سے امریکہ کی آبادی کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے میساچوسٹ کو نیو انگلینڈ بھی کہتے ہیں۔ سیلم میں امریکہ کا پہلا چرچ اور دیگر کئی ایک تاریخی مقامات و عمارات ہیں جو کہ دور قدیم کی یادیں ہیں۔ ہیلووین کے تہوار کے لیے سیلم امریکہ کا مرکز ہے، اسی شہر سے اس تہوار کی ابتدا ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک مکان میں جن بھوتوں نے ایک خاندان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت بطور احتجاج کچھ لوگوں نے جن بھوتوں کا روپ دھار لیا اور اس مکان کا نام وچ ہاؤس رکھا، اور آہستہ آہستہ یہ دن قومی سطح پر منایا جانے لگا۔ گو کہ یہ امریکہ کا قومی تہوار نہیں، لیکن اس کے باوجود نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں یہ تہوار بڑے دلچسپ انداز میں منایا جاتا ہے۔ اکتوبر کے آخری عشرے میں مقامی انتظامیہ تہوار کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے خصوصی اقدامات شروع کر دیتے ہیں، اور کاروباری لوگ اس تہوار میں اپنی چاندی کے منتظر رہتے ہیں۔ شاہراہوں پر خصوصی مارک کے جھنڈے اور بینرز کے ساتھ ساتھ بجلی اور سٹریٹ لائٹ کے کھمبوں کے گرد مکئی کے ٹانڈے باندھ دیتے ہیں۔ گھروں اور دفاتر، بینکوں، مطلب ہر کاروباری نوعیت کے مقامات پر چھت کے نیچے اور باہر پیٹا کدو مختلف سائز میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ دکانیں اس تہوار کے لیے مخصوص لباس اور جن بوتوں کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں کے کاسٹیوم سے بھر دی جاتی ہیں۔ اکتوبر کے آخری عشرے میں سیاحوں کی آمد سے سیلم میں گہما گہمی بڑھ جاتی ہے۔ اس مرتبہ ہفتہ وار چھٹی 1 نومبر کو تھی، اس لیے 1 نومبر ہی تہوار کا آخری دن تھا۔ صبح ہی سے شہر میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ گو کہ عام امریکی اس تہوار کو نہیں مناتے، بلکہ ایک مخصوص طبقہ، خاص کر نوجوان نسل زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں مختلف نوعیت کے پلاسٹک کے ہتھیار، چہروں پر پلاسٹک سے بنے مختلف قسم کے خول، یعنی ہر دیش کے معاشرتی رنگ کا بحروب لیے سروں کی تال پر رقصاں رہتے ہیں۔ نوجوان خواتین برائے نام لباس میں عجیب و غریب حلیہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ چہروں اور جسم کے مختلف حصوں پر مخصوص مصنوعی زخموں، نقش و نگار اور سرخ رنگ سے رنگین خونی لباس، چہروں پر مختلف قسم کے رنگ، غرض کہ یہ لوگ اس موقع پر جن بوتوں کا روپ اپنائے ہوتے ہیں۔ میں گزشتہ 11 سال سے اس شہر کے صدر دروازے پر 7-Eleven اسٹور میں رات کو کام کرتا ہوں، اور عموماً اس تہوار کی آمد سے اسٹور میں مختلف قسم کے واقعات سے خوفزدہ ہوتا ہوں، اس لیے کہ ہیلووین میلے میں آئے ہوئے زیادہ تر چور ہوتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہ صرف چور بلکہ سینہ زور بھی ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس مرتبہ اس تہوار کے شائقین نے کام کے دوران ہمیں پریشان نہیں کیا۔ رات 9 بجے سے صبح 3 بجے تک اسٹور میں میلے کا سا سما تھا، لیکن پولیس کو مدد کے لیے فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ مجموعی طور پر 2009 میں ہیلووین انتہائی پرامن رہا۔ امریکہ اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے سیاح اس تہوار سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوئے۔ البتہ نوجوان نسل نے اس تہوار کی رنگینی کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ خواتین کے مختصر لباس پر اگر پابندی نہ لگائی گئی تو یہ دلچسپ تہوار اخلاقی قدروں کی تباہی میں اپنی شان کھو دے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آبیتی کے اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔